الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الدنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مجھے جب گردش دولا ستاتی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی یاد آتی ہے اور خدا کا شکر ہے کہ ایسے نبی کے امتی ہیں ہم کہ جن کا نام لینے سے جہنم کانپ جاتی ہے. عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، خصوصاً میرے جناب حاجی غلام بھائی صاحب، اللہ کا یہ فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو اپنے فضل اور کرم سے تراویح پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ ہم ذرا اپنے آنکھوں کو بند کر کے سوچیں کہ اسی روئے زمین پر پوری دنیا کے اندر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمان ایسے ہوں گے جنہوں نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی. تو یہ ہم نے جو اور آپ نے جو قرآن کو پڑھا اور سنا ہے، اس میں محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. اس میں ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے دل کی گہرائی سے شکر ادا کریں. میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو اپنے فضل و کرم سے انسان بنایا. اس کے بعد انسان بنا کر پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات امتی بنائی. جس نبی کی امت بنائی، جس نبی کے امت بننے کے لیے بہت سارے انبیاء اکرام علیہ السلام والسلام علیہم اجمعین کی جماعت نے اپنے آپ کی خواہش جتلائی اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کہ اے اللہ، ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بنا. ایسے نبی جناب دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین کو بنایا اور سجایا ہے. میرے عزیزوں، ہمارے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخری نبی نہیں ہے، بلکہ پہلے نبی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آخری نبی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اور پانی کو اکٹھا نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ہی ہمارے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے مجسمہ کو تیار کر دیا. یہ سوال ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ جب آدم علیہ السلام کی مٹی بھی اکٹھا نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا. اس سے یہ پتہ چلا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے نبی بھی ہے اور آخری نبی بھی. یہی وجہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ کی ذات نے ایسی محبت کی جس کے صدقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قربان جائیے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ کو دنیا میں وجود فرما رہے ہیں، کلمہ کو جب دنیا میں وجود فرما رہے ہیں، میرے عزیزوں، اس میں کوئی نقطہ نظر اللہ کی ذات اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لانا چاہ رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے جب پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمہ کو نزول فرمایا ہے تو پہلے ہی کلمہ طیب لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف کو رکھا ہے اور محمد رسول اللہ نے بھی 12 حرف کو رکھا ہے. میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور کرم اور احسان ہے، اور کیوں نہ ہم اور آپ احسان بنائے، کیوں نہ ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے فرما رہے ہیں کہ آپ نے اور ہم نے جو دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہے، اگر تھوڑا سا بھی اگر ہم نے نیکی کا عمل کیا ہے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو قیامت کے دن آخرت کے میدان میں ہمارے رات کی نیکیوں کو ضائع فرما دے گا۔ اور دوسری آیت میں پھر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر آپ نے ذرہ برابر بھی بدی کا عمل کیا ہے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تمام انسانوں کے سامنے ظاہر فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے دل کی گہرائی سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رات کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اگر توفیق نہ دیتے تو ہم رات نہ سجدہ کرتے، نہ رکوع کرتے، نہ تسبیح پڑھتے، نہ ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے، نہ ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے، نہ ہم سبحان اور آپ قرآن پاک کی پوری آیتوں کو سنتے اور پڑھتے۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ کی توفیق تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رات کو قرآن پاک کی کم و بیش 10,27,000 حروف کو پڑھوایا اور سنایا۔ میرے عزیزوں، اس کے اندر 114 سورتیں ہیں، 14 سجدہ آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اگر آپ کو پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ ہمارا رات کا کوئی اس میں برابر نہیں ہے۔ اور دیکھیے